اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح تمام بہن اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ فکر نہ کرو، ہر مشکل میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر کبھی میسر ہی نہیں ہوتے۔ یقین جانیں ہم لوگ کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے ہی دماغ کا وہم ہوتا ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں گے تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یقین جانیں یہاں کوئی بھی کسی کے لیے منتظر نہیں رہتا اور نہ ہی کوئی بے چین ہوتا ہے۔ لوگ اور چیزیں ہماری کمی کو، ہماری جگہ کو اتنی جلدی بھر دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو اپنا ہی وجود خود پر بھاری لگنے لگتا ہے۔ تب انسان سوچتا ہے کہ واپس لوٹ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ لوگ آپ کے اندر اپنا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ کھیلا گیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ صرف آپ کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں، آپ کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس معاشرے میں لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں خود کو ہی نہ کھو دو۔ جان تب نہیں نکلتی جب اپنی جان جاتی ہے۔ ارے یقین جانیں جان تو تب نکلتی ہے جب کسی اپنے کی جان چلی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے اور ان کے بغیر رہا جا سکتا ہے، اور کچھ لوگ آپ کی زندگی ہوتے ہیں اور ان کے بغیر صرف مرا ہی جا سکتا ہے، زندہ رہنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ صرف قصے کہانیوں اور ناول میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، ایک لکیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل زندگی میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہاں کسی کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی معافی مانگتا ہے، بلکہ ایک سانپ کی طرح زہریلے بن جاتے ہیں لوگ۔ اچھا، جو باتیں دانائی سمجھا نہیں پاتی وہ باتیں معصومیت سمجھا دیتی ہے۔ اچھا، ہم لوگ اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جنہیں ہم محبت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کی عزت نفس کی دولت ہوتی ہے۔ اسے کھو کر اگر تمہیں قارون کا خزانہ بھی مل جائے تو بھی سودا گھاٹے کا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک عورت جب کسی کوٹھے پر ناچتی ہے تو اسے مجرا کہا جاتا ہے، اور اس عورت کو طوائف، اور پھر یہی عورت جب کسی سکول و کالج میں ناچتی ہے تو اسے فیشن شو کہا جاتا ہے، اور اس عورت کو ماڈل۔ ناک اور پگڑیاں تو اونچی رہ جاتی ہیں بنتے ہوا کے جذبات کے، مگر جنازے نکل جاتے ہیں۔